الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل کہہ دیجئے ان کانت اگر ہے لکم تمہارے لیے الدار الآخرہ آخرت کا گھر عند اللہ اللہ کے ہاں خالصتاً خاص طور پر من دون الناس لوگوں کے علاوہ فتمنوا الموت تو موت کی تمنا کرو ان کنتم اگر ہو تم صادقین سچے ولن یتمنوہ اور ہرگز نہیں وہ تمنا کریں گے اس کی ابداً کبھی بھی بما بوجہ اس کے جو قدمت آگے بھیجا ایدیہم ان کے ہاتھوں نے واللہ اور اللہ تعالی علیم خوب جاننے والا ہے بالظالمین ظالموں کو قل کہہ دیجئے ان کانت اگر ہے لکم تمہارے لیے الدار الآخرہ آخرت کا گھر عند اللہ اللہ کے ہاں خالصتاً خاص طور پر من دون الناس لوگوں کے علاوہ فتمنوا الموت تو موت کی تمنا کرو ان کنتم اگر ہو تم صادقین سچے ولن یتمنوہ اور ہرگز نہیں وہ تمنا کریں گے اس کی ابداً کبھی بھی بما بوجہ اس کے جو قدمت آگے بھیجا ایدیہم ان کے ہاتھوں نے واللہ اور اللہ تعالی علیم خوب جاننے والا ہے بالظالمین ظالموں کو قل ان کانت لکم الدار الآخرہ عند اللہ خالصتاً من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولن یتمنوہ ابداً بما قدمت ایدیہم واللہ علیم بالظالمین اللہ رب العزت نے وضاحت فرما دی یہودی جو تھے وہ کہا کرتے تھے کہ آخرت جو ہے وہ ہماری ہے اور کہا کرتے تھے نحن ابناء اللہ و احبہ کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں ہم اللہ کے محبوب ہیں اس لیے آخرت تو ہے ہی ہماری اور جو ہے نا اس حوالہ سے بڑے دعوے کیا کرتے تھے اللہ رب العزت نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کریں اگر آخرت کا گھر تمہارا ہے آخرت میں تمہارے لیے پروٹوکول ہے تمہارے لیے عزت ہے تمہارے لیے مقام و مرتبہ ہے تمہاری قدر و منزلت ہے
اور عند اللہ اللہ کے ہاں تمہارا کوئی مقام ہے، خالصۃ من دون الناس جو لوگوں سے ہٹ کر خاص طور پر تمہارے لیے ہے، فتمنوا الموت پھر تم موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو پھر تم موت کی تمنا کرو۔ لیکن اللہ نے فرمایا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، ہرگز وہ اس کی تمنا نہیں کریں گے، بما قدمت ایدیہم، کبھی بھی تمنا نہیں کریں گے بوجہ اس کے کہ جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، یعنی اپنے گناہوں اپنی کرتوتوں کی وجہ سے کبھی بھی وہ موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ رب العزت کی ذات ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ تو ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من احب لقاء اللہ، آپ نے فرمایا جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، اور جو اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اللہ اس کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ تو ہم اللہ کی ملاقات کو پسند اسی وقت کریں گے جب ہمارے اعمال اچھے ہوں گے، لیکن اگر ہمارے اعمال اچھے نہیں ہیں تو ہم کبھی بھی اللہ کی ملاقات کو پسند نہیں کریں گے۔ جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، آپ نے فرمایا مجھے اختیار دیا گیا ہے کہ میں چاہے تو دنیا میں رہوں قیامت تک، اور چاہے اللہ کے پاس جانا میں جو ہے نا اس کو قبول کر لوں۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونا شروع کر دیا، صحیح بخاری میں ہے جب یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا کہ میں جو ہے نا اس بندے نے ایک بندے کا ذکر کیا، آپ نے فرمایا اس بندے نے اللہ کے پاس جانا جو ہے نا وہ پسند کیا ہے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ رونے لگے، صحابہ کہنے لگے اس بوڑھے کو کیا ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی بات کی ہے اور انہوں نے رونا شروع کر دیا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان سے پوچھا رونے کی وجہ کیا ہے، فرمانے لگے اللہ کے نبی کے علاوہ کون ہے کہ جس کو اللہ اختیار دے کہ چاہے دنیا میں رہو اور چاہے میرے پاس آنے کو قبول کر لو، یہ اختیار اللہ رب العزت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ہے اور اس کے علاوہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث ہے مسند احمد میں، سیدنا ابو مواہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ قیامت تک جنت کے خزانوں کی چابیاں آپ لے لو اور یا میرے پاس آنا جو ہے نا اس کو قبول کر لو۔ سیدنا ابو مواہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے کہا اللہ کے رسول آپ چابیاں لے لیں اور قیامت تک رہیں، لیکن آپ نے فرمایا نہیں، میں نے اللہ کی ملاقات کو پسند کر لیا ہے۔ اور کیوں اللہ کی ملاقات کو پسند کیا کہ آپ کی زندگی اللہ رب العزت کی عبادت میں، اللہ رب العزت کے دین کی دعوت میں، تبلیغ میں اور اللہ کی رضا میں، کبھی سجدے میں، کبھی رکوع میں، کبھی نماز میں، اور کبھی اللہ رب العزت کے دین کی تبلیغ اور دین کی سربلندی کے لیے آپ نے کوشش کی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے پاس جانا پسند کیا ہے۔ اور اللہ کی ملاقات کو اسی وقت پسند کریں گے جب ہمارے اعمال اچھے ہوں گے۔ اگر ہمارے اعمال اچھے نہیں ہیں تو ہم کبھی بھی اللہ کی ملاقات کو پسند نہیں کریں گے۔ لیکن حقیقت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے اللہم حبب الینا لقاءک، یا اللہ اپنی ملاقات کی محبت ہمارے دل میں ڈال، ملاقات کی محبت ہمارے دل میں ڈال دے۔ وسہل علینا قضاءک، اللہ رب العزت میرے بارے میں جو تو نے فیصلے کیے ہیں اللہ ان فیصلوں میں اگر کسی جگہ کوئی سختی ہے تو یا اللہ اس میں آسانی پیدا فرما دے۔ واقلل لنا من الدنیا، اللہ میرے دل میں دنیا کی محبت کو کم کر دے۔ آج حقیقت ہے اللہ کی محبت کم نظر آتی ہے، دنیا کی محبت زیادہ نظر آتی ہے۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اسألک لذت النظر الی وجہک والشوق الی لقائک، اللہ تیرا چہرہ دیکھنے کی جو لذت اور جو سرور آنا ہے اللہ میں اس کا تو اسے سوال کرتا ہوں، اور اللہ اپنی ملاقات کا شوق میرے دل میں ڈال دے۔ آج والد کی ملاقات کا کتنا شوق ہوتا ہے، اور اسی طرح کوئی بھائی کوئی عزیز بیرون ملک گیا ہو تو کتنا اس کی ملاقات کا شوق ہمارے دلوں میں ہوتا ہے، کب آئے ملاقات کریں۔ والدین عمرے پر
چلے جائیں تو کیسے ایئرپورٹ پر ہار لے کر کھڑے ہوتے ہیں ان کے انتظار میں، اور کس قدر ان کی ملاقات کا شوق ہوتا ہے۔ اور یعنی اللہ رب العزت جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، اس کی ملاقات کا شوق کبھی ہمارے دل میں آیا ہی نہ کبھی دعا کی ہے اور نہ کبھی یہ شوق ذوق ہمارے دلوں میں آیا ہے۔ اور آج ہماری حالت یہی ہے، ہمیں اگر بتا دیا جائے نا جس نے مینار پاکستان تخلیق کیا تھا وہ کاریگر چوک میں آیا ہے، تو ہم سارے اس کو دیکھنے کے لیے جائیں گے۔ ہمیں پتہ چل جائے کہ جس سائنسدان نے ہوائی جہاز بنایا تھا نا وہ موڑ کھنڈا میں آیا چوک میں، ہم سارے ابھی اٹھیں گے اس کی ملاقات کے لیے جائیں گے۔ یار دیکھیں جس نے جہاز بنایا ہے اور جس مالک و خالق نے بغیر ستونوں کے اتنا بڑا آسمان کھڑا کر دیا ہے، جس نے پانی کے اوپر زمین ٹکا دی ہے، اور ہم نے رات کو ایک حال روشن کرنا ہو کتنی لائٹنگ کی ضرورت ہے، رب نے ایک سورج جلا کر پوری دنیا کو منور کر دیا ہے۔ کبھی اس کی ملاقات کا شوق بھی اپنے دل میں پیدا کریں، اور کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہم بھی نماز میں دعا کریں، اللہم انی اسألک لذۃ النظر الی وجہک والشوق الی لقائک۔ اللہ تیرا چہرہ دیکھنے کی جو لذت، جو سرور آئے گا، اللہ رب العزت ہم اس کا تجھ سے سوال کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت اپنی ملاقات کا شوق میرے دل میں ڈال دے۔ تو یہ اللہ رب العزت جنت میں بڑی بڑی نعمتیں ہیں، لیکن سب سے بڑی نعمت جنت میں اللہ کا دیدار ہے۔ سب سے بڑی نعمت اللہ رب العزت کا دیدار ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس طرح آپ نے فرمایا 14ویں رات کا چاند ہو، اس کو دیکھنے میں کوئی ازدحام، کوئی بھیڑ، کوئی رش ہوتا ہے، ہاں جی، ہاں چاند کو جو جدھر بیٹھا ہے آسانی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت کے دیدار میں کسی کو کوئی ازدحام، کوئی بھیڑ، کوئی رش، کوئی دھکم پیل، کوئی معاملہ نہیں ہوگا، سارے اللہ رب العزت کا دیدار کریں گے، اور اللہ کا دیدار کرنے کی وجہ سے جنتیوں کے حسن میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اللہ جمیل، اللہ رب العزت بہت خوبصورت ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کو اللہ نے آدھا حسن دیا تھا، صحیح مسلم میں حدیث ہے، آدھا حسن اللہ نے پوری کائنات میں تقسیم کیا، اور آدھا اکیلے یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے عطا کیا۔ کتنے حسین و جمیل تھے یوسف علیہ السلام کہ مصر کی وہ خواتین جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو اپنے چہرے ہٹا نہ سکیں، اور بجائے پھلوں کے اپنے ہاتھوں پر چھریاں چلا لیں۔ اس قدر یوسف علیہ السلام حسین و جمیل تھے، تو جس رب نے یوسف کو بنایا وہ کتنا خوبصورت ہے۔ اور اس کی ملاقات کا شوق بھی کبھی دل میں پیدا کیا کریں، اور جب اللہ کی ملاقات کا شوق ہمارے دلوں میں آئے گا تو پھر انشاءاللہ نیکی کی طرف توجہ ہوگی، سیئات سے جو ہے نا اعراض ہوگا۔ اور ان آیات سے چند مسائل مفسرین نے اخذ کیے ہیں۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ صرف زبانی دعویٰ کافی نہیں ہے، زبانی دعویٰ کافی نہیں ہے کہ میں بس اہل حدیث ہاں تو میں اہل سنت ہاں تو جڑا نا میں فلاں ہیں، اس لیے اب مجھے تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف زبانی دعویٰ کافی نہیں ہے، اللہ کے ہاں کامیابی ایمان اور عمل صالح سے حاصل ہوتی ہے، اور اگر آپ کے پاس ایمان نہیں ہے، اعمال صالحہ نہیں ہیں، آپ ناکام ترین انسان ہیں۔ اور اگر یہ چیزیں ہیں، آپ کے پاس ایمان بھی ہے، آپ کے پاس اعمال صالحہ بھی ہیں، تو آپ جو ہے نا پھر اللہ رب العزت پر امید رکھیں۔ اور دوسرا مسئلہ ان آیات سے یہ ثابت ہوا کہ آخرت میں کسی خاص قوم کی اجارہ داری نہیں ہے، کسی خاص قوم کی اجارہ داری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں فضیلت کا معیار ایمان اور تقوی ہے، یعنی یہ رائی ہے، یہ جناب جٹ ہے، یہ پڑیار ہے، یہ پٹی ہے، یہ فلاں ہیں، کسی خاص قوم کی، یہ یہودی ہے، یہ عیسائی ہے، خاص قوم کی اجارہ داری نہیں ہے، بلکہ ایمان ہوگا، تقوی ہوگا، اللہ رب العزت کے ہاں معیار ہوگا۔ اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رنگ کالا
ہونٹ موٹے حبشی غلام تھے، لیکن زمین پر چلتے ہیں اللہ پاؤں کی آہٹ جنت میں سنا دیتا ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سکا چچا ابو لہب رنگ گورا، اور اللہ رب العزت نے لہب کہا۔ لہب عربی زبان میں آگ کے شعلے کو کہا جاتا ہے۔ جیسے شعلہ خوبصورت ہوتا ہے سرخ رنگ کا، اسی طرح اس کا رنگ تھا۔ قریشی بھی تھا، ہاشمی بھی تھا، سید بھی تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سکا چچا بھی تھا، لیکن ایمان نہیں، تقوی نہیں، جس کی وجہ سے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب۔ اللہ نے فرمایا شعلے مارنے والی آگ میں داخل کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت کے ہاں معیار ایمان ہے، تقوی ہے، رنگ، نسل، خاندان، کنبہ، قبیلہ نہیں ہے، تو کسی خاص قوم کی اجارہ داری نہیں ہے، بلکہ جون سا بھی رنگ ہو، جون سی بھی قوم کے ساتھ تعلق ہو، لیکن اگر ایمان ہے، تقوی ہے، تو اللہ رب العزت آپ کو عزت مقام عطا کرے گا۔ دنیا میں بھی اگر کسی انسان کے اندر قرآن کی محبت، دین کی محبت آ جائے، اللہ رب العزت اس کو بھی قداور بنا دیتا ہے۔ اور حقیقت ہے میں نے دیکھا ہے افریقہ کا قاری عیدی شبان، کالا سیاہ رنگ ہے، اس کا کالا سیاہ رنگ ہے، لیکن اللہ رب العزت نے آواز بڑی خوبصورت دی ہے، قرآن بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ پڑھتا ہے، سورۃ والضحیٰ ایک سانس میں ساری پڑھ دیتے ہیں، اور لوگ اتنے بوسے دیتے اس کو، جب وہ ختم کرتا ہے تلاوت اتنا بوسے دیتے اس کو جناب، اتنا چومتے ہیں۔ یہ ہاں جی تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، یہ قرآن کی محبت ہے، دین کی محبت ہے۔ اور تیسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا، گناہ انسان کو موت اور آخرت سے خوف زدہ کرتے ہیں، یعنی گناہ جو ہے انسان کو موت اور آخرت سے خوف زدہ کرتا ہے۔ جب انسان کی زندگی میں گناہ آ جائے پھر وہ موت کو بھی پسند نہیں کرتا، آخرت کو بھی پسند نہیں کرتا۔ جب انسان کے پاس نیک اعمال ہوں اور جب انسان کے پاس ایمان ہو، تقوی ہو، پھر اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے موت ایک دن آنی ہی آنی ہے، اللہ رب العزت کے حضور پیش ہونا ہے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن جب انسان کے پاس گناہ آ جائیں پھر انسان کبھی بھی موت کی بھی خواہش بھی نہیں کرے گا اور آخرت سے بھی بھاگتا پھرے گا، دور رہنے کی کوشش کرے گا۔ اس لیے کوشش کریں گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں جس حد تک ممکن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں نے کئی مرتبہ آپ کو سنایا، آپ نے فرمایا منافق اور مومن کی مثال ایسی ہے کہ مومن سے گناہ ہو جائے تو وہ یوں سمجھتا ہے کہ میں پہاڑ کے نیچے کھڑا ہوں، ابھی پہاڑ گرے گا اور مجھے ختم کر دے گا۔ آپ نے فرمایا اس قدر گناہ کا ڈر ہوتا ہے۔ اور مومن کی آپ نے فرمایا، منافق کی آپ نے فرمایا یہ کیفیت ہوتی ہے جیسے ناک کے اوپر مکھی بیٹھتی ہے تو ہاتھ کا اشارہ کر کے اسے اڑا دیتا ہے۔ بس منافق کے نزدیک گناہ کی یہی اہمیت ہوتی ہے۔ اور چوتھا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ انسان کے اعمال اس کی آخرت کے انجام پر اثر انداز ہوتے ہیں، انسان کے اعمال اس کے آخرت کے انجام پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انما الاعمال بالخواتیم، انسان کے اعمال کا دار و مدار انسان کے خاتمے پر ہے، جیسا خاتمہ ہوگا ویسے ہی اللہ رب العزت اس کے ساتھ سلوک کرے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس حالت میں انسان کو موت آئے گی اسی حالت میں اللہ رب العزت قیامت کے دن اٹھائے گا۔ اور کتنے ہی ایسے لوگ تھے جن کو سجدے کی حالت میں موت آئی، کسی کو نماز کی حالت میں موت آئی، اور مولانا عبد الرحمن کیلانی قرآن کے بہت بڑے مفسر تھے، سجدے کی حالت میں ان کو موت آئی۔ اور اسی طرح حاجی عبدالغفار حاجی یوسف صاحب کا بیٹا، اس کو بھی سجدے کی حالت میں موت آئی۔ اور کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کو قرآن پڑھتے ہوئے موت آئی۔ قاری عبدالمتین اصغر صاحب بیگم کوٹ سالانہ کانفرنس تھی 23 محرم الحرام کو 4-5 سال پہلے، وہ ادھر یعنی تقریر کر رہے تھے، سورۃ حجرات کی تلاوت کر رہے تھے، تو دوران تلاوت اسٹیج کے اوپر جو ہے نا ان کو موت آ گئی۔ اور کتنے ہی ایسے بدبخت بھی ہیں، کسی کو گانا گاتے ہوئے موت آ جاتی ہے، کسی کو گالیاں نکالتے ہوئے موت آ جاتی ہے۔
کسی کو برے کام کرتے ہوئے موت آ جاتی ہے۔ یہ عطا ترک کا جب دور تھا، ترکی کے حالات بڑے خطرناک تھے، اس وقت زلزلے بڑی کثرت کے ساتھ آتے تھے، فحاشی اور ریانی بھی بہت زیادہ تھی۔ تو میں نے ایک جریدے میں پڑھا کہ انہوں نے ساحل سمندر پر جو ہے نا ایک ہوٹل بنایا جس کو بجلی کے جھٹکے لگوائے گئے کہ یہ کتنا کا زلزلہ برداشت کر سکتا ہے، اور اس میں اس طرح مضبوط ہوٹل بنایا، پھر اس کے اندر وہی فحاشی اور ریانی کے کام ہوتے تھے۔ اللہ رب العزت کا عذاب آیا، زلزلہ آیا تو اللہ نے پورا ہوٹل ہی زمین میں دنسا دیا، اور جب ان کی ڈیڈ باڈیاں نکالی گئی تو 80% ایسے لوگ تھے جو زنا کی حالت میں تھے، اسی طرح موت آ گئی۔ کسی کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی اور اسی طرح ہی اسے موت آ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس حالت میں موت آئی اللہ قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی حج کا احرام باندھا تھا، تلبیہ پڑھ رہا تھا لبیک اللہم لبیک، اور اسی حالت میں اونٹ سے گرا، موت آ گئی۔ آپ نے فرمایا اس کا سر ننگا رہنے دو، یہ قیامت کے دن احرام کی حالت میں اسی طرح تلبیہ پڑھتا ہوا اٹھے گا۔ تو یہ کتنی سعادت والی موت ہے، لیکن اس لیے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے کہ میں یہ گناہ کرنے لگا ہوں، ہو سکتا ہے اسی حالت میں مجھے موت آ جائے۔ آ سکتی ہے نا؟ ہاں جی، موت پہلے تو کبھی ہوتا تھا کہ بندہ بیمار ہوگا، اب تو ہارٹ اٹیک اور ایسی بیماریاں ہیں، چند سیکنڈ لگتے ہیں، منٹ بھی نہیں لگتے، سیکنڈ لگتے ہیں اور بندہ جو ہے نا اللہ کے حضور پیش ہو جاتا ہے۔ اور پانچواں مسئلہ یہ ثابت ہوا جھوٹے دعوے کو دلیل سے رد کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہود کے دعوے کو ایک واضح منطقی دلیل کے ذریعے باطل کیا ہے، یعنی اللہ رب العزت نے اس بات کا ہمیں حکم دیا ہے اگر کوئی بھی جھوٹا دعویٰ کرتا ہے تو دلیل کے ساتھ اس کا رد کریں، نہ کہ گلی باتیں جو ہے نا اس کی تردید کریں۔ جس طرح یہودی کہنے لگے کہ اللہ آخرت تو ہے ہی ہماری، اللہ نے فرمایا اگر تمہاری ہے تو موت کی تمنا کرو، موت کی تمنا بھی نہیں کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ایک طرف تم کہتے ہو کہ آخرت ہماری ہے، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے ساتھ ہمارا بڑا تعلق ہے، تو پھر موت کی تمنا کرو، اللہ کی ملاقات تمہیں اچھی نہیں لگتی، اللہ کے بیٹے بنتے ہو، اللہ کے محبوب بنتے ہو۔ تو یعنی دلیل کے ساتھ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی تردید فرمائی ہے۔ اور چھٹا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ انسان کے ظاہر و باطن اور تمام اعمال سے باخبر ہے، اس لیے انسان کا ظاہر باطن خلوت جلوت جون سی بھی حالت ہے، رات کی ہو، دن کی ہو، بازار کی ہو، مسجد کی ہو، اللہ رب العزت کو ایک ایک حالت کے حوالہ سے علم ہے۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ خوب جاننے والا ہے ظالموں کو۔ اور ساتواں مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ دنیا کی زندگی آخرت کی تیاری کا موقع ہے، دنیا کی زندگی آخرت کی تیاری کا موقع ہے۔ موت آنے سے پہلے انسان کو اپنے اعمال کی اصلاح کر لینی چاہیے۔ یہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے، اور آج جو ہے نا عمل ہے، حساب نہیں ہے، کل حساب ہوگا، اعمال نہیں ہوں گے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے، جس طرح کہ وہ مشہور ہے الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو بونا ہے وہی آگے کاٹنا ہے۔ اس لیے ہمیں اس حوالہ سے فکر مند ہونا چاہیے کہ دنیا کی زندگی اللہ نے دی ہی اس لیے ہے کہ ہم آخرت کی تیاری کریں، آخرت کے لیے محنت کریں، لیکن افسوس ہے کہ ہماری زندگی غفلت میں، سستی میں، آلسی میں اور کسلان پن میں ہماری زندگی جو ہے نا گزر رہی ہے۔ کوئی بات نہیں، دیکھا جائے گا، دیکھ لیں گے، کر لیں گے، آج شروع کرتا ہوں، کل شروع کرتا ہوں، بس ابھی توبہ کرتا ہوں، کل توبہ کرتا ہوں، اسی طرح جو ہے نا بہانے تراشتے تراشتے موت آ گھیرتی ہے۔ تو دنیا کی زندگی آخرت کی تیاری کا موقع ہے۔ دنیا کے خسارے اور نقصان، گندم میں 1 سال خسارہ اگلے سال پورا ہو جائے گا، اور اسی طرح مونجی میں 1 سال خسارہ آ گیا، اگلے سال پورا ہو جائے گا، لیکن آخرت کا خسارہ سب سے بڑا خسارہ ہے، کیونکہ یہ کبھی پورا نہیں ہوگا۔ زندگی ایک ہی دفعہ ملتی ہے، اگر اچھے اعمال کر لے
تو آگے کامیابیاں ہی کامیابیاں، اگر اعمال اچھے نہ کیے تو آگے ناکامیاں ہی ناکامیاں ہیں۔ 8واں مسئلہ یہ ثابت ہوا ان آیات سے کہ محض اپنے آپ کو اللہ کا محبوب سمجھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی اطاعت بھی ضروری ہے۔ صرف یہ کہتے رہیں کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، ہم اللہ کے پیارے ہیں، اللہ رب العزت کی محبت کا پتہ اطاعت میں چلتا ہے کہ بندہ اپنے محبوب کی بات کتنی مانتا ہے۔ اور جس طرح دنیا میں ہمیں کسی کے ساتھ محبت ہو نا تو ہم کوشش کرتے ہیں اس کی ایک ایک ادا پر عمل کریں، ایک ایک جو ہے نا جیسے محبوب کے کپڑے ہیں ویسے ہمارے کپڑے ہوں، جیسے اس کی شکل و صورت ہے ویسی ہماری شکل و صورت ہو، اور ایک ایک کوشش ہوتی ہے کہ محبوب کی جو ادائیں ہیں ان پر عمل کیا جائے۔ تو اگر اللہ کے ساتھ محبت ہے تو پھر اللہ رب العزت کی اطاعت بھی کرنی ہے۔ محبت کا یہی مقصد ہے، نہ کہ اور جس طرح میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ ایک بچہ جو ہے نا ابو سے کہے کہ ابا جان مجھے بڑا پیار ہے آپ سے، بڑی محبت ہے، ابا آکے پتر پانی پلا، آکے ابو جی میں سر کے جاواں واری جاواں قربان جاواں تو نال بڑی محبت ہے بڑا پیار، لیکن پانی اٹھ کے آپ ہی پی لو، میں سر کے جاواں واری جاواں۔ اور باپ آکے ابا کہے بیٹا کہ آج بڑا تھکا ہوں آؤ میری ٹانگیں دباؤ، لیکن بیٹا کہے سر کے جاواں واری جاواں قربان جاواں، تو ابو جی میں صدقے جاواں واری جاواں 5-7 دفعہ آکھے تو لیکن میرے کو لتاں نہیں کٹیاں جانیاں، ابے نے جُتی لاؤنی ہے اور کچھ نہیں کرنا، بھی ایویں صدقے واری جانا ہے۔ آج اللہ رب العزت معاف فرمائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہماری محبت کا یہی حال ہے اور اللہ کے ساتھ محبت کا بھی یہی حال ہے۔ بات کوئی نہیں ماننی، میں صدقے جاواں قربان جاواں واری جاواں، بس انہی باتوں پہ ہی جو ہے نا ہم گزارا چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اطاعت جو ہے اگر اللہ رسول کے ساتھ محبت ہے تو پھر اللہ رسول کی اطاعت جو ہے نا وہ بھی ضروری ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اللہ نے قرآن میں بھی جگہ جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں آخرت کی تیاری کے حوالہ سے ہمیں فکر مند بنا دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اچھا، تبت یدا ابی لہب وتب، اس میں جو